أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 20 جس کا آج ہم پارٹ اے کریں گے انشاءاللہ اور آج سبق نمبر 20 کے پارٹ اے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیو سی 1 یعنی کورس 1 میں جو پڑھا ہے اس کو انالائز کریں گے کہ کیا ہم نے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں، تو یہ آپ خود انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ اور گرامر میں کل انشاءاللہ ہم 20 سبق کریں گے صرف صغیر کا، اور نکات تعلیم کا شوق بھی کل ہوگا۔ تو اس سبق کے اختتام پہ، بلکہ آپ نے جو پچھلا سبق تھا 19 اس کے اختتام پہ 232 الفاظ سیکھ لیے تھے جو قرآن مجید میں 41,111 بار آئے ہیں، یعنی ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ پچھلے سبق میں ہی اچیو ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم اس کو چیک کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا، اب انشاءاللہ پریکٹس کو اس کو جاری رکھیں گے تاکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیں اچھے طریقے سے آتے بھی ہوں۔ یہ آپ کا اگلے دنوں کا شیڈول ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں کائنڈلی۔ اس میں ایک مسٹیک ہے، فائنل کوئز آپ کا سبق نمبر 1 سے 11 لکھو ہے، یہ سبق نمبر 1 سے 20 تک ہوگا، ٹھیک ہے؟ فائنل کوئز 1 سے 20 تک ہے، یہ مسٹیک ہوگی اس میں، یہ چونکہ کافی پیسٹ کیا ہے تو یہ وہی مڈ کوئز والا اس میں آ گیا ہے، تو یہ فائنل کوئز 1 سے 20 تک ہوگا۔ باقی چیزیں دیکھ لیں، ورک بک جمع کروانے کی آخری تاریخ 28 فروری سے پہلے لازمی جمع کروائیں، نہیں تو یہ پھر جمع نہیں ہوگی۔ 7 ہوم ورک آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، اور اپنا انتخاب نہیں بھولنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور 2 دعائیں، ایک اپنے لیے رب زدنی علما، اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ ہم تمام کو اکٹھا مل کر قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک بہت اہم ہے، اس کو لازمی ریفر کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا، تو آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم نے 50% الفاظ قرآن میں آنے والے جو سیکھ لیے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اور آپ خود مجھے بتائیں گے۔ تو ہم پہلے سورہ بقرہ کی 5 جو ابتدائی آیات ہیں وہ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ جی تو اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ ان میں سے کون کون سے الفاظ جانتے ہیں الف لام میم کے بعد؟ جی سسٹر مروہ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے؟ جی سسٹر ذالکا یہ، ذالکا، چلیں جی ذالکا ہم نے پڑھا الکتاب تھا یہ، تو الکتاب وہ کتاب، الکتاب کتاب، وہ کتاب نہیں، لا صرف کتاب، لا نہیں، لا نہیں، نہیں ایک ریب منٹ، شک، نہیں جو لفظ ہم نے جانتے ہیں، مطلب ہم نے آپ اپنا جو پہلے ترجمہ آپ نے یاد کیا اس کو چھوڑ دیں، جو ہم نے سیکھا ہے ٹھیک ہے اس کورس میں وہ دیکھیں گے۔ تو ریب ہم نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہم نے جی سیکھا تھا؟ فی ہے، فی فی ہے ہے، اس میں، جی اس میں، اور ہدن ہم نے ہدن نہیں پڑھا تھا، ہدن ہدایت، نہیں ہدایت ہے، ہم نے، للمتقین، اچھا ہدن بھی ہم نے پڑھ لیا، ہدن کہاں پڑھا تھا کسی کو یاد ہے؟ سورہ فاتحہ، ہدن نہیں پڑھا اهدنا تھا کسی نے؟ الصراط المستقیم اہدنا الصراط، یعنی اس اهدنا سے ملتا جلتا لفظ ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط، تو یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی اردو والوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ تو آگے للمتقین میں آپ نے کچھ پڑھا ہے اس میں؟ للمتقین لی پڑھا ہے نا ہم نے، لی لی تو لیے ہوتا ہے. لی پڑھا ہے، متقین کو ہم نے نہیں پڑھا لیکن ویسے ہم جانتے ہیں، تو لی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کو دیکھیں الحمدللہ ہم ذالکا جانتے ہیں۔ اچھا یہ کائنڈلی مائکس اپنے میوٹ رکھیں اور ہینڈ ریز کریں۔ تو سسٹر انم آپ بتا رہی تھی میرے میں ذالکا، ذالکا کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ رائٹ اور فرنٹ کے درمیان میں، سائڈ پہ. جی آپ کا جو شولڈر سائڈ ہے اور فرنٹ اس کے درمیان میں بالکل کارنر پہ، جیسے آپ سیدھے بیٹھے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پہ دیوار ہے، سامنے دیوار ہے اور کارنر ہے، تو ان دونوں کے درمیان یعنی 45 ڈگری کے اینگل پہ، 45 کے اینگل پہ. جی سیدھا، اور یہ کیا ہوگا؟ ذالکا ایک انگلی سے، وہ ٹھیک ہے؟ وہ، جی جزاک اللہ۔ تو ذالکا وہ، تو ہم نے پڑھتا وہ، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے بات ہو رہی ذالک الکتاب، الکتاب، تو یہاں پہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، الکتاب سے مراد ہے، تو ہم یہ کہیں گے، ہم جیسے کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتے ہیں نا کہ یہ وہ بات ہے، تو ہم کہیں گے یہ وہ کتاب ہے، تو ذالکا مطلب یہاں پہ وہ ہم کر سکتے ہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے، تو وہ کی میننگ میں یہاں پہ آ سکتا ہے کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تو اس لیے اکثر ترجمے میں آپ کو یہ وہ کتاب کے میننگ میں آئے گا کہ یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک۔ چلیں جی سسٹر نبیلہ آگے آپ بتائیں۔ اچھا پہلی بات مجھے سسٹر نبیلہ، چلیں آپ کا ہینڈ ریز ہے تو آپ بتائیں ذالکا کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے، ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی نا، اسم فعل حرف، اسم ہے.
इसम है। कौन सा इसम है? हमने पढ़ा था ना इसमें जमायर। ठीक इसमें है, इशारा। इसमें इशारा। एक्सीलेंट, जजाकल्ला ब्रदर सर मियां इसमें मामिक साहब। इशारा है, मेरा थोड़ा इसमें इशारा। नेट डिस्टर्ब कर रहा है। चले ठीक है, जजाकल्ला सिस्टर। तो आगे आप बता दें, अल किताबो ये क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है? इसम। खास इसम। इसमें। अच्छा चले, ब्रदर मियां मामिक साहब आप बता दें, अल किताबो कैसे इसमें आपको पता चला? अलिफ लाम लगा हुआ था साथ। अलिफ लाम, इसम है। एक्सीलेंट। तो ये निशानी क्या है? अलिफ लाम की निशानी आपको बता रही है कि अल लगा हुआ है, तो ये इसम है। जजाकल्ला। चले जी, अपने माइक अब बंद करने। अब ला रईबा में हमने ला पढ़ा था, तो ला का मतलब हम जानते हैं जी। हैंड रेस करें। ला का मतलब कौन बताना चाहेगा? ला जी, सिस्टर नादिया। ला का मतलब सर नहीं, नहीं। नहीं। कहाँ से आप याद रखते हैं? ला रईबा फी हुदल मुत्तकीन। ये तो हो गया ना। आपने याद रखने के लिए कोई मिसाल याद रखी ना, ला के ला लिए? ला इलाहा। ला शुरू में आ इलाहा रहा है ये। जी, ला इलाहा। ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमने पढ़ा था, उसमें ये ला। ला का मतलब फेल नहीं। के शुरू में आ रहा है। जी, ला फेल के नहीं। शुरू में। नहीं, फेल, फेल तो यहाँ पे है ही कोई नहीं। तो रईबा फेल नहीं है। अच्छा चले अल्हम्दुलिल्लाह। अजान में पढ़ा था ना, हमने अजान में पढ़ा था। जी, अजान में अजान में अशहदु सब अल्ला ला इलाहा इलाहा। इल्लल्लाह। और जी, ला हौला ये वला इसमें कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चले। फी अल्हम्दुलिल्लाह। ही, फी ही ये हम टेबल कर चुके हैं, तो आप में से कोई ऐसा है जो टेबल करवाना चाहे? फी ही का कौन करवाना चाहेगा? जी, सिस्टर नबीला आप करवा दें। फी ही इशारों के साथ। फी हम्म, फीहिम आगे ठीक है। फी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। फी फी, का फी की। फीजा, ठीक है। फीजा। और फीकुम। फीकुम, हाँ। फीना। फीना। जजाकल्ला जी। ये ब्रदर मियां वामिक साहब अब दोबारा करवा दें, मियां वामिक साहब। फी ही, फी फीही फीहुम फीका फीहिम, फी फीहिम, फीहिम फीया फी, फी फीकुम ना, फी, फीका फीका, फीका। हाँ जी। फीया फीया फीकुम फीना। फीना। तो ये फी ही के कितने टुकड़े हैं? दो। दो। सर कौन दो कौन से? टुकड़े हैं, फी और ही। फी और ही। फी और ही। तो फी मतलब में ही। कहाँ से आपने याद रखा था फी ही? फी, फी आपने कहाँ से याद रखा था उसके लिए जुमला? माफी। माफी। फी नहीं, सबीलिल्लाह। फिल फी सबीलिल्लाह। आखिरत फी सबीलिल्लाह। जी, फी फी सबीलिल्लाह, सबीलिल्लाह। अल्लाह के राह में। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, तो आगे है लिल मुत्तकीन में हमने इसके टुकड़े कितने करेंगे लिल मुत्तकीन के? दो। दो। कौन कौन से? दो। ली ली और और मुत्तकीन। और अल मुत्तकीन। लिल तो ली मुत्तकीन। का मतलब पड़ा था लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से आप याद रखेंगे। लिल्लाह, ली। और अल मुत्तकीन, अल मुत्तकीन इसमें फेल है, हर्फ है, क्या है? कोई बताएगा मुझे? अल इसमें मुत्तकीन खास इस्म। है इसमें इस्म कैसे इस्म पता चला? जमा। क्योंकि इसमें अलिफ लाम लगेगा अलिफ शुरू में। लाम है, अल मुत्तकीन है ये। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें से कितने अल्फाज जानते हैं? अब हम देखते हैं। ये जिनके नीचे रेड लाइन है, आपने भी बताया, ज़ालिका हम जानते हैं, अल किताबु जानते हैं आप, ला जानते हैं, फीही जानते हैं, उसमें हुदन आप एक दिन से रात में पढ़ चुके हैं, तो हुदन भी आप जानते हैं, हिदायत। और ली आप जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आधे अल्फाज तो आप जानते हैं। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं इसको। अल्लाह ताला के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है, तो हम इसको सिर्फ अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो अब ये अल्फाज हमें इनके मीनिंग्स आते हैं। आगे जो बचने वाले अल्फाज हैं उसको देखते हैं। वैसे उम्मीद है आपको ये भी मीनिंग्स आते हैं, क्योंकि उर्दू वालों को अक्सर मीनिंग्स का पता होता है। तो ये देखें, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला को इसका इल्म है, तो हम इसको सिर्फ अलिफ लाम मीम ही पढ़ेंगे। जालिकल किताबो हमने पढ़ लिया, ला नहीं। रईबा, रईबा कहते हैं शक को। तो ये नया लफ्ज है, इसका मीनिंग हमें याद रखना पड़ेगा, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, यहीं से याद रख सकते हैं, ला रईबा नहीं शक। यही मिसाल बेहतरीन है। उसके बाद हमने पढ़ता लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन भी उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, मुत्तकी कहते हैं हम उर्दू में भी, परहेजगार। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने अल्फाज इसमें जानते हैं। आगे हम चलते हैं, अगली आयत को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। तो इसमें देखें कौन कौन से अल्फाज जानते हैं, चले मुझे बताते जाएं जी। अल्लाज़ीना जानते हैं आप?
جی صراط وہ لوگ الذین وہ لوگ جو کہاں سے آپ یاد رکھیں گے اللہ زینہ؟ صراط الذین صراط اللہ زینہ، ایکسیلنٹ سسٹر، صراط اللہ زینہ، راستہ ان لوگوں کا. آگے یؤمنون، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسے آپ کو پتا ہے لیکن یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. اور بالغیب میں الصلاۃ بالغیب میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بالغیب میں کوئی لفظ جانتے ہیں؟ غیب کے ساتھ بی نہیں، بی جانتے ہیں ہم. بی ہم نے پڑھا ہے باللہ، بسم اللہ، تو بی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بی، بی کا مطلب سے یا پر ہوتا ہے، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. اچھا آگے وا آپ جانتے ہیں، اور یقیمون میں وا جانتے ہیں. الصلاۃ آپ جانتے ہیں، کہاں پڑھتا ہے الصلاۃ؟ ہم نے نماز سر اذان میں یقیمون پڑھتا بھی نا، جانتے ہیں نا. اذان میں پڑھتا نا ویقیمون الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم جی، وا آپ جانتے ہیں. مما، یہ مما آپ کو شاید نیا لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں. کائنڈلی نہیں مائکس ایک اپنے ہی بند رکھیں، کیا کائنڈلی مائکس اپنے بند وہی رکھیں. ہے یار، ابھی جاؤ. اچھا آپ لوگ اب QC1 ختم کرنے والے ہیں، سے جو تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مائکس ہمارے بند کیسے کیے جاتے ہیں. آپ کو یہ خود سے اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. سب لوگ اپنے مائکس بند کریں، جب سوال جواب دینا ہو تو آپ بولنا ہو تو آپ اس وقت آن کیا کریں. جزاک اللہ جی. یہ پرویز اختر، آپ بھی اپنا مائک بند رکھا کریں، اور جب جواب دینا ہو بولنا ہو تو پھر آپ اس کو آن کیا کریں. جزاک اللہ جی. وَمِمَّا، وا کا مطلب جانتے ہیں. اور مما یہاں پہ نیا لفظ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کو دیکھیں تو یہ اصل میں من پلس ما، یہ نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، نیچے من پلس ما. یعنی من آپ جانتے ہیں، من کا مطلب آپ نے یاد کیا تھا. کہاں سے من یاد رکھ سکیں گے آپ؟ من کا مطلب کیا ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من من الشیطان. الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے. تو من کا مطلب سے، اور ما کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں درمیان میں. تو ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جو، سے جو، ماں یعنی جو اس میں جس سے جو. ومما، اور اس سے جو. من سے ما جو، تو یہ اصل میں من ما ہے. تو یہ تین ٹکڑے ہو گئے، وا ایک ٹکڑا، من ایک ٹکڑا، اور ما. تو یہ تین ٹکڑے ہو گئے. ومما، اور اس سے جو. رزقناہم، اس میں آپ ہم جانتے ہیں، وہ سب، ٹھیک ہے. رزقنا کو ہم دیکھتے ہیں. اور ينفقون آپ کے لیے نیا لفظ ہے. تو الحمدللہ اس میں سے بھی ہم آدھے سے زیادہ الفاظ کو جانتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں جی. الذین، وہ لوگ جو بالغیب بھی جانتے ہیں، وا جانتے ہیں، الصلاۃ نماز، مما یہ تین ٹکڑے، اور یہ الفاظ ہم جانتے ہیں. تو اب دیکھیں جو الفاظ باقی بات جانے والے ہیں اس کا ہم ترجمہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. بالغیب، غیب پر. تو یہاں سے آپ بالغیب یہ پورے محاورے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. یؤمنون بالغیب، ویسے اردو میں غیب ہم جانتے ہیں، اردو والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے غیب. تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اردو میں بھی غیب کہتے ہیں، یعنی جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے. وَيُقِيمُونَ، اور قائم کرتے ہیں. یقیمون میں بھی اردو میں قائم کے ساتھ مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں قائم کرنا، اردو میں کہتے ہیں یقیمون، عربی میں کہیں گے قائم کرتے ہیں. الصلاۃ ومما، نماز، اور اس سے جو. کس سے؟ رزقنا، ہم نے رزق دیا. یہ بھی اردو میں ہم رزق استعمال کرتے ہیں، تو رزقنا کا اشارہ اپنی طرف ہوگا، رزقنا، ٹھیک ہے. جیسے تھا نا فعلنا، اسی طرح ہوگا رزقنا. تو یہ فعل ہے، رزقنا ہم نے دیا، ہم انہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے جو ہم نے رزق دیا. آگے ينفقون، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو اس کا اشارہ یہ ہوگا، جیسے یفعلون تھا آپ نے پڑھا تھا، یفعلون وہ کرتے ہیں، مبارک ينفقون وہ کسی خرچ کے کرتے ہیں. یہ مضارع کا ہے، مضارع جمع کا ہے، تو یہ اسی طرح ہوگا. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ انفاق فی سبیل اللہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا. تو الحمدللہ یہ تقریباً ہم سارے الفاظ ہی جانتے ہیں. جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. لیکن اگر دیکھیں تو ویسے دیکھیں تو ہم نے جو پڑھے ہیں ہاف سے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں الحمدللہ. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو مومنین کی تین صفات بیان ہوئی کہ وہ کون سے لوگ ہیں. الذین، وہ لوگ، یعنی مومنین جو ہیں متقین ہیں. متقین کی بات ہو رہی تھی نا، تو متقین کون سے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں جو ہم نے اس کو رزق دیا. تو یہ متقین کی تین صفات بیان ہو رہی ہیں سورہ بقرہ میں. یہ انشاءاللہ ہم QC2 میں اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے. آگے اس کو پڑھتے ہیں جی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو اس میں سے کریں جی ترجمہ آپ لوگ. والذین دو ٹکڑے ہوں گے، اور واو وہ لوگ اور الذین، اور وہ لوگ. یؤمنون پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. جیسے یفعلون تھا نا، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، مضارع. بیما کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ دو دو. دو، بی اور ما. بی کا ماں مطلب پر، اور ماں ما جو، یعنی ایمان لاتے ہیں پر کس پر؟ جو.
तो बी का मतलब यहाँ पे से की बजाय पर कर देंगे, क्योंकि ईमान लाना है। ईमान उर्दू में हम कहते हैं ना, ईमान किसी पर लाना, किसी चीज पर लाना, तो से नहीं करते। उर्दू की उसकी कमजोरी, हम उसको ठीक करने के लिए से की बजाय पर करेंगे। बीमा उस पर जो, ठीक है, पर जो। उनजिला ये नया लफ्ज है, नाजिल लेकिन ये भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। नाजिल किया, उनजिला नाजिल किया गया। उतारा। इलेका, इलेका के कितने टुकड़े हम करेंगे? दो। दो दो। कौन कौन से? दो इला और का इलही इला और और का। का। तो इसका हाँ। टेबल कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेस करें। इला, इलेका, इसका मुकम्मल टेबल कौन करवाना चाहेगा? इशारा ये होगा ना, इलेका, आपकी तरफ। जी सिस्टर आसिया, आप करवा दें इशारों के साथ, बाकी सब लोग। इलही, इलैहुम, इलैहिम, इलैका, इलैहि, इलैहिम, इलैकुम, इलैना, देखिए, इलैहि, इलैहिम, इलैना, इलैका, इलैया, इलै, इलैया। इलैया, इलैया। जैसे हमने किया था ना, फीया, इलैया, इलैकुम, इलैना। ठीक है, तो यह इलैका, आपकी तरफ। और इला हमने कहां से याद रखा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना वइन्ना इलैहि, वो इन्ना इलैहि इलैहि राजिऊन। राजिऊन। ठीक है जी। तो इलै, इला का मतलब होता है की तरफ, इलै का आपकी तरफ, इलै का आपकी तरफ। तो वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। वमा, और जो, दो लफ्ज हैं, वा और मा, जो उनजिला नाजिल किया गया। ये इंशाल्लाह आगे हम इसको देखते हैं। मिन क़ब्लिका, मिन का मतलब से, मिन का मतलब हम पढ़ चुके हैं, मिन शैतान से। क़ब्ली का, क़ब्ली का कितने टुकड़े होंगे? ये बताएं जी। क़ब्ली का दो दो दो, दो। दो एक है क़ब्ल और का कबल और का। और का। तो ये का जमीर है, ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था हु, हुम, का, ये, कुम, ना। तो ये इस्मा के साथ जोड़ के आते हैं। तो कब्ल इसमें, कबली का, ठीक है, आपसे पहले। कब्ल हम कहते हैं ना पहले, कबली का आपसे पहले। वबिल आखिरा था कि इसके टुकड़े कितने करेंगे? वबिल आखिरा, इसके टुकड़े कितने करेंगे? तीन दो, तीन। कौन कौन से? तीन, सॉरी, तीन। वा वाव बी और वा वा आखिरा आखिरा। और अल आखिरा। वा हर्फ है, बी हर्फ है, इसमें फेल है, क्या है? बी। हर्फ है हर्फ है। और अल आखिरा क्या है? इसमें इसमें। और ये इसम मुजक्कर है, मुअन्नस है? मोनस मोनस मुअन्नस है। कैसे पता चल रहा है? ता ता की है। वजह, गोल ता पूरा की है वजह। हाँ। और ये वाहिद है, जमा है? हाँ आखिरा वाहिद, वाहिद, वाहिद है, क्योंकि वाहिद। गोल ताज है, वाहिद की निशानी है। और अगर इसकी जमा बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, करेंगे? रा अलिफ ता के लगा साथ लगा अलिफ के बात कर। गोल ता हटा के अलिफ ता लगा देंगे, यानी आखिरात कर देंगे। रा अलिफ ता, आखिरात। जजाकल्लाह जी, वेरी गुद। तो बिल आखिरा तीन टुकड़े हुए। और पर, आखिरा, आखरत पर। और आखरत पर ईमान लाते हैं। हुम, वो वो सब। युकिनून वो ये नया सब। लफ्ज है। तो ये वैसे उर्दू में ये भी हम मिलता जुलता लफ्ज यकीन रखते हैं, ठीक है, यकीन रखते हैं। यकीन युकिना रखते हैं यकीन रखना, या गुमान रखना, ये इसके मतलब हो सकता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अल्फाज जानते हैं। तो नए लफ्ज इसको देख लेते हैं। वल्लजीना, और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, जैसे था ना यफ़अलूना, उसी तरह युमिनूना वो ईमान रखते हैं। बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। इलैका आपकी तरफ। वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन क़ब्ल का आपसे पहले। वबिल आखिरत और आखिरत पर। हुम वो सब, युकिनून ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, ठीक है, युकिनून यकीन रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने अल्फाज हम इसमें से जानते हैं, आप खुद देख लें। तो इसमें देखिए, मोमिनीन के पीछे तीन सिफात बयान हुई थी, यहाँ पे दो सिफात बयान हो रही हैं। कि वो लोग जो मुत्तकीन हैं वो कौन से होते हैं? वो पीछे हमने क्या कहा था? कि वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर, नमाज कायम करते हैं, और खर्च करते हैं जो हमने इसको रिस्क दिया। तीन सिफा ये थी। तो अब तीन सिफात क्या है? कि वो लोग जो है जो मुत्तकीन है, वो ईमान रखते हैं उस पर ईमान जो रखते हैं नाजिल की आप पर, यानी आप आप मुराद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, उस पर ईमान रखते हैं। और उससे पहले जो और उससे अ, पहले जो नाजिल पहले जो किया नाजिल गया उस किया था पर उन ईमान पर रखते हैं और ईमान रखते आखिरत हैं। तो पर ये एक बात है, ये एक बात है, ठीक है। यानी आपकी तरफ जो नाजिल किया, और जो उससे पहले, आपसे पहले नाजिल किया, उस पर तौरात और ईमान रखते हैं। इंजील नाज़िल। तो ये चौथी बात है, ठीक है। चार बातें होगी। और पांचवी खसूसियत क्या है तौरात, मुत्तकीन की आखिरत पर पांचवी ईमान खसूसियत है? यकीन रखते हैं आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये पांच खसूसियात हैं, ये आपने याद रखनी है इसमें, सूरह बकरा में। ये इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे अगले नेक्स्ट QC2 के लेवल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कितना कुरान को अच्छे अंदाज से इसको पढ़ सकते हैं, अगर ये देखें तो। आगे चलते हैं जी, पांचवी आयत। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून।
صدق اللہ العظیم. اولائکا آپ جانتے ہیں, اشارہ کر کے بتائیں. اولائکا چاروں انگلیوں سے ترچھا کریں گے, نہ دائیں طرف نہ سامنے بلکہ درمیان میں. تو اولائکا وہ جی سب کیا لوگ ترجمہ ہوگا؟ وہ سب. وہ ٹھیک ہے, لوگ اولائکا وہ سب لوگ. ٹھیک ہے, وہ سب دوز, جیسے انگریزی میں وہ کہتے ہیں دوز, تو یہ اسماء اشارہ ہیں, یہ اسماء اشارہ ہیں. ٹھیک ہے نا, ذالک یہ تو جی ذالک واحد ہے, اولائکا جمع ہے. جزاک اللہ سسٹم. اولائکا جمع ہے, ذالکا کی جمع ہے, اور یہ مذکر ہے مؤنث ہے اولائکا. جی دونوں کے لیے دونوں کے دونوں لیے, کے لیے ویری جمع گڈ, ہے. ایکسیلنٹ, دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. اولائکا مؤنث کے لیے بھی, اولائکا مذکر کے لیے بھی, اور مؤنث کے لیے یہ ہوگا. البتہ واحد جو ہوگا مذکر کے لیے کیا ہوگا, واحد اس کے لیے وہ ذالکا. ذالکا, اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا, دل کا تلکا. تلکا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, ویری گڈ. تو اولائکا وہ سب, اولائکا وہ سب. اعلیٰ کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں, اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اعلیٰ کا پر. مطلب پر. ٹھیک ہے جی. علیکم سے آپ یاد رکھتے ہیں السلام علیکم. ہدن یہ آپ جانتے ہیں ہدایت. اچھا ہدن کیسے پتا چل رہا ہے؟ یہ اس میں فعل حرف ہے. ہدن کوئی مجھے بتا دے, اس میں فعل اس حرف ہے میں ہدن. اس سر میں اس کیسے کے پتا چل آخر رہا میں تنوین ہے. ہے؟ آگے دو زبر تنوین جو ہے یہ بتا رہی کہ اس میں. ایکسلنٹ جی, جزاک اللہ. تو ہدایت پر ہے. من اس میں سے ابھی ہم نے پڑھا. ربہم یہ بھی جانتے ہیں آپ. اپنے رب تو کی رب طرح. اس کا ذرا ٹیبل کروائیں. ربی ہی سے آگے کون کروانا چاہے گا من ایڈریس سے کا؟ ربی ہی جی, سسٹر نبیلہ آپ کا مائک آپ کروانا چاہتی ہیں. ربی ہی ربی ہی ربیہم ربی کا ربی کی نہیں, ربنا ربی ربی ربی. ربی ربی رب ربکم ربکم اور ربنا. ربنا. تو ہم نے پڑھا تھا ربو, ٹھیک ہے نا, ربو ربو ربوہم ربو کا ربی ربکم ربنا. یہ ربی, یہ پیچھے من کی وجہ سے یہ انشاءاللہ ان کو ہم آگے پڑھیں گے. تو جزاک اللہ. ربہم ان کے رب سے. ٹھیک ہے, اولئک علی ھدی من ربہم وہ سب ہدایت پر ہیں, سے ربہم نے رب سے, یعنی ان کے رب کی طرف سے. واولئک اور وہ سب, اولئک وہ سب, ہم یعنی وہ سب, یہ تاکید کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں ہم, کہ وہ سب ہیں کیا ہیں, المفلحون. تو یہ المفلحون اصل میں کیا ہے, واحد ہے جمع ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا مجھے؟ سر جمع ہے یہ. کیسے پتا چل رہا ہے آپ کو جمع؟ آگے واؤ واؤ نون لگا. نون واو نون ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ واؤ جمع نون ہے. لگا. تو اگر اس کی واو نون کو ہٹا دے تو یہ بچ جائے گا المفلح. ٹھیک ہے, المفلحو بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا, المفلحو. المفلحون بن جائے گا. اچھا, اس کو المفلحو کا اگر ہم المفلحو پڑھیں اور شروع سے ال کو ہٹا دیں تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ مفلحو پڑھیں گے. فلاح مفلحون. فلاح مفلحون نہیں, مفلحون. مفلحون. ٹھیک ہے, ال جو لگتا ہے یہ ہو کی بجائے ہن کی بجائے ہو کر دیتے ہیں, تو اصل میں تھا مفلحون. ہم نے المفلحو کیا, پھر اس کو جمع کیا تو یہ بن گیا المفلحون. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جی. تو مفلح ویسے آپ کے لیے نیا لفظ ہے, لیکن الحمدللہ آپ اس کو اس کی کر سکتے ہیں کہ اس کی واحد جمع بھی بنا سکتے ہیں, اور یہ آسان ہے آپ کے لیے بتانا کہ اس میں فعل حرف ہے, اس کی نشانی. اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. الحمدللہ اس میں آپ دیکھیں تو صرف ایک لفظ ہمیں نیا آ رہا ہے, اور وہ بھی آپ کے لیے نیا نہیں ہے, بلکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. مفلح کہاں پڑھا تھا؟ کامیابی حی علی یاد ہے؟ الفلاح. حی علی الفلاح, اذان میں پڑھنا. جزاک اللہ, ہے. ایکسیلنٹ. تو یہ بھی نیا لفظ نہیں ہے, حی علی الفلاح وہاں سے پڑھا تھا. تو مفلحون جو کامیاب. اچھا, یہ ہم نے پڑھا تھا مسلم, جیسے ہم نے پڑھا تھا فاعل مفعول اور فعل, تو یہ اسی طرح فاعل ہے مفلح. ٹھیک ہے نا, فاعل ہے یہ, انشاءاللہ آگے ہم اس کو دیکھیں گے. تو کامیاب ہونے والا, مفلحون کامیاب ہونے والے. چلے جی, الحمدللہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں, سے اپنے رب یعنی اپنے رب کی طرف سے. و اولئکا اور وہی لوگ, ہم یعنی وہ, یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ وہی لوگ ہیں جو, ہم وہ سب, المفلحون کامیاب ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. یہ جو پانچ جن کی خصوصیات متقین کی, ہمارے اندر بھی یہ پیدا فرما. آمین یا رب العالمین. تو یہ ہمارا تھا سورہ بقرہ کی 5 آیت. اور آگے ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی, جو اکثر ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں, فرض نماز کے بعد. تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جی تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ تو آپ جانتے ہیں اللہ وہ ہے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، یعنی مگر وہ یا سوائے اس کے دونوں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لا الہ الا ہو، ہم اس کو ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. آگے نیا لفظ ہے الحی اور القیوم، یہ دو لفظ نئے ہیں. اور حی کا مطلب ہوتا ہے جو زندہ ہے. نہیں سر ہم نے پڑھا ہوا ہے حی علی ہاں الصلاح میں. جی حی علی الصلاح. اچھا نہیں، حی علی الصلاح وہ ہے نا آؤ، تو یہاں پہ ہے اس کا مطلب جو وہ زندہ حیات ہے. یہ ہے یہ حیات سر جی آپ نے حیات حی جی. حی کی دو بتائے تھے معنی کہ زندہ بھی آتا ہے اس کا اچھا چلے شاید. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. القیوم اس کو دیکھتے ہیں. آگے لا تأخذہ، تو اس کے ہم لا پڑا ہوا ہے نہیں، اور تأخذہ ہم دیکھتے ہیں. تأخذہ میں تأخذہ نیا لفظ ہے، لیکن ہو تو ہم جانتے ہیں ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ضمائر متصلہ ہم نے پڑھتے، اٹیچڈ پروناؤن ہو، اس کے ساتھ فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے. سنتم یہ نیا لفظ ہے. ولا نیا لفظ نہیں ہے، اور نہیں. نوم، نوم بھی ویسے آپ جانتے ہیں، نوم کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ نوم، الصلاۃ خیر من الصلاۃ خیر من صلاۃ النوم، خیر النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. تو نوم کا مطلب نیند. تو الحمدللہ اس میں سے ہم کافی الفاظ جانتے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں جی. یہ جانتے ہیں اللہ لا نہیں، معبود الہ الا سوائے. چلو الا کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا یا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں اس کا مطلب ہے الا کا مطلب سوائے، الا کا مطلب سوائے. ہوا وہ ہوا ہم جانتے ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے. الحی زندہ ہے. القیوم نیا لفظ ہے تھامنے والا. القیوم تھامنے والا، یعنی پوری کائنات کو تھامنے والا. لا تاخذو لا نہیں، تاخذو یہ فعل ہے، یہ ہے تاخذو، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا تفعلو، ٹھیک ہے. تفعلو یفعلو وہ کرتا ہے، تفعلو سوری سر یفعلو وہ قیوم، کرتا ہے. سر یفعل قیوم سے قائم رہنے والا بھی ہو سکتا ہے نا معنی؟ قائم رہنے والا بھی ٹھیک ہے، قائم رہنے والا بھی اس کو کر سکتے ہیں. قیوم اور تھامنے والا دونوں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ زیادہ بہتر لفظ تھامنے والا ہے، قائم رہنے والا بھی ٹھیک ہے. تاخذو جیسے پڑھتا یفعلو یفعلونا اور تفعلو، تو اسی طرح تاخذو یہ اخذا ہم اردو میں کرتے ہیں نا، اخذ کرنا، پکڑنا، تو اسے نیند نہیں پکڑتی. تاخذو سے نیند نہیں آتی، آتی اسے ہو سے، ٹھیک ہے جی. لا تاخذو سے نہیں آتی، آتی نیند. تو یہ اصل میں یہ تاخذو اس والا مونس والا ہے. نیند چونکہ مونس کی بات ہے تو اس لیے سینا آگے، سینا آ رہی ہے نا، سینا اونگ، تو یہ مونس کے لیے تاخذ پیچھے. بہرحال اس کو آگے دیکھیں گے، ابھی ہم اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. ہو سے مراد اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. سینا اونگ نیا لفظ ہے، تو یہاں سے پورے محاورے سے آپ اس کو یاد رکھتے ہیں. اللہ تاخذہ سینا نہیں آتی اسے کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ نیند. الحمدللہ یہ ہم اس کو جانتے ہیں پہلے سے. اس میں صرف 4 لفظ نئے ہمارے لیے آئے تھے، بلکہ 4 نہیں بلکہ 3 ہی لفظ اس کو ہم کہیں گے. تو آگے چلتے ہیں جی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. چلیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں، کون کروانا چاہے گا؟ لہو، یہ ٹیبل ابھی ہم نے کیا ہے لہو، جی کروا دیں کوئی. جی لہو سسٹر اسی آسیہ، کا ہے، اس کے لہو لیے لہو لیے اس کے لیے ہیں. جی ماں جو فی جو میں جی سماواتی آسمانوں میں، آسمان، یہ ہم ویسے وما پڑھا نہیں ہے لیکن اب ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے. وما اور جو فی میں ارضی زمین میں. اچھا ایک منٹ چلے جی. فی الارض جو زمین میں، ارض ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھا نہیں ہم نے لیکن ویسے ہم جانتے ہیں. تو فی کا مطلب اور جو میں. چلیں آگے نیکسٹ کوئی اور کروا دیں تاکہ سب کو موقع ملے. ہینڈ ریز کریں جی. جی سسٹر انوم آپ کروا دیں. من ذا الذی یشفع، یہ کروا دیں لائن. باقی لوگ اپنے من لائنس. کون؟ جی ذا الذی نیا زا لفظ ہے، کا مجھے ذا نہیں نیا پتا. لفظ ہے، ذا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. الذی پڑھے نا پہ الذی، وہ جو وہ جو. الذی واحد کے لیے، الذی وہ جو، اور یشفع یہ بھی چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے جی. آگے اندہ، یہ تو آپ جانتے ہیں اندہ، اس کے پاس. اس کے پاس، اس کے پاس. ٹھیک ہے اندہ ہم نے اس پڑھا کے نا. پاس، اندہ ٹیبل کروا دیں مجھے. اندہ اس کے پاس. عندہم جی عندہم، زکا عندہم
in the Hindi. indacum indina indina یہ کائنڈلی ہینڈ ریز کا آپشن اگر یوز کریں گے تو سب کے لیے آسانی ہوگی، اس طرح مکس اپ ہو جائے گا. ہینڈ ریز کریں تو سب کو انشاءاللہ موقع ملے گا. یہ میں ایک دفعہ سب کو میوٹ کر رہا ہوں، مائنڈ نہ کرنا چونکہ مائکس اوپن ہے اور لوگوں کو شاید معلوم نہیں. تو اب ہینڈ ریز کریں گے. جی سسٹر عافیہ آگے آپ کروا دیں. اندہو اس کے پاس تھا نا، اس کے پاس. اور اللہ، جی سسٹر عافیہ. اللہ سوائے سوائے بِإِذْنِ باذن ہی، اس میں ہم بی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بی سے سے. اور اذن اور ہی، اذن کو چھوڑ دیں سر اور ہی ہم جانتے ہیں. اذن میں سے اردو میں اجازت کو کہتے ہیں. جی اردو میں اجازت کہتے ہیں. اس کی تو یہ الحمدللہ ہمارے لیے کتنی آسانی کہ اردو کے اکثر لفظ جو ہیں وہ عربی کے ہی آتے ہیں. تو باذن ہی، اذن ہم کہتے ہیں اجازت، باذن ہی اس کی اجازت سے. تو اس کو دیکھتے ہیں جی، جو ہم الفاظ جانتے ہیں اور جو نئے لفظ ہے. لہو اس کا ہے، اسی کا ہے. ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے. سماوات جمع ہے آسمان کی، ٹھیک ہے. سماوات وما اور جو فی الارض زمین میں ہے. من ذا الذی کون ہے وہ جو، جیسے ہم نے پتا ذالکا، تو یہ اسی سے آپ یاد رکھیں گے. ذا کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے. ذا الذی جو، ایک کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. من ذا الذی وہ جو، سوری پیچھے بات ہو رہی ہے کسی کی بات ہو رہی ہے. من ذا الذی یعنی کوئی کون ہے جو، وہ جو سفارش کرے. یشفع، ٹھیک ہے. یشفع جیسے یفعلو، یشفع شفارہ. تو یہ بھی آپ شفاعت، اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں شفاعت کرنا، شفیع ہونا. تو شفاعت کرے، سفارش کرے. عندہ اس کے پاس، عندہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ مگر، باذن ہی تین ٹکڑے، بھی سے، اذن اس کی اجازت، ہی اس کی اجازت سے. تو الحمدللہ اس کا ہمیں ترجمہ آتا ہے کافی. اس میں صرف 3 نئے لفظ ہیں جو وہ بھی آپ اگر غور کریں تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی مشکل نہیں. آگے چلتے ہیں جی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چلیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعلم، یہ تو آپ جانتے ہیں. جی سسٹر توحید، یعلم اشارہ کس طرف ہوگا؟ یعلم یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ اوپر ہوگا، اور نیچے ہوگا؟ نیچے ہوگا. نیچے. تو ماضی یعلم کا ہے وہ جی؟ جانتا ہے، یعلمون وہ سب نہیں جانتا جانتے ہے، ہیں. ماضی کا ہے. جی نہیں جی ماضی کا ہے. ماضی کا تو ہوگا تو اس نے جانا. ماضی کا تو ہوگا تو سوری مضارع. تو مضارع کا کیا ہے؟ یعلم، اوپر ہوگا، ٹھیک ہے. اوپر یعلم وہ جانتا ہے. چلے سسٹر اب مجھے اس کا ٹیبل کروا دیں. یعلم سے وہ جانتا ہے. یعلم، یعلمون تعلمو اعلم تعلمون نعلم. نعلم. اور عورت کے لیے کیا ہوگا؟ ہی دیکھیں نا سامنے کیا تھا، سامنے کیا تھا؟ تعلم. ہی تعلم، انت تعلم، ہی تعلم. یہ یاد رکھیں گے، انت تعلم، ہی تعلم. اشارے آپ کو انشاءاللہ یاد رکھیں. جزاک اللہ سسٹر. تو یعلم وہ جانتا ہے، وہ اللہ کی بات کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم. جزاک اللہ سسٹر. ما کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں جو، اور بینہ کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بھی ہم نے دعا میں پڑھا تھا. یہ غالباً کون سی دعا تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا رکوع کے بعد اٹھنے والی جو دعا تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما. پڑھا تھا نا ملء بینہ درمیان. بینہ کسے کہتے ہیں؟ درمیان. اور ایدی کو ابھی آپ چھوڑ دیں چونکہ یہ نیا لفظ ہے، اکثر لوگوں کو ویسے معلوم ہوگا. ہم ان کا، بین ایدیم ان کے، عید کہتے ہیں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو عید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایدیم ان دونوں کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے. ہاتھوں کے درمیان بات نہیں نا، سامنے. یہ دیکھیں نا ہاتھوں کے درمیان کوئی ہم بات کہیں تو ہم کہتے ہیں سامنے. تو بین ایدیم ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی یعلم ما بین ایدیم یعنی جو ان کے سامنے ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے. وما اور جو خلفہم، خلف کہتے ہیں نیا لفظ ہے ہمارے لیے. تو خلف کہتے ہیں پیچھے، جو سامنے ہے، اور خلف جو پیچھے ہے. ہم ان کے، جو ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور نہیں، وا اور لا نہیں. یحیطون، یحیطون اشارہ جیسے یفعلون، یہ اشارہ ہوگا. تو یہ اشارہ کس کا ہے؟ مضارع کا ہے، ماضی کا ہے؟ مضارع. یفعلون کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یفعلون وہ سب کرتے ہیں. وہ سب کرتے ہیں. تو یحیطون آپ کو کچھ سے ملتا جلتا لفظ اردو کا نظر آ رہا ہے؟ یحیطون
اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یحیطون، अहाता احاطہ अहाता کرتے ہیں. अहाता تو یحیطون وہ سب احاطہ کرتے ہیں احاطہ کرتے ہیں. یا گھیرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گھیرتے ہیں، احاطہ کرنا، کسی چیز کو گھیرنا، احاطہ کرنا. تو یحیطون احاطہ کرتے नहीं ہیں. होगे ولا नहीं یحیطون होगे اگر اس کو ملائیں گے تو اور نہیں احاطہ کرتے. ٹھیک ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کرتے، یعنی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے، گھیر نہیں سکتے، کور نہیں کر سکتے کسی چیز کو. وہ سب بشیء کسی چیز میں سے، بھی شیء یعنی کسی چیز میں سے، شیء کا مطلب چیز ہوتا ہے، من سے، علم ہی علم، ویسے اس کا مصدر ہے علم. ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا تھا نا، علمہ علمہ یعلم، اعلم، عالم، معلوم اور علم. تو علم کیا ہے؟ مصدر ہے. تو یہ اسم ہے، علم ہی اس کے علم میں سے، علم ہی اس کے علم میں سے. یعنی لوگ جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں سے. الا مگر، بیما دو ٹکڑے، بیما اس سے جو، بی سے ما جو، یعنی اس سے جو شاء وہ چاہے، یعنی اللہ چاہے. شاء کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ یاد ہے کسی کو شاء؟ انشاءاللہ. माशा अल्लाह انشاءاللہ، माशा अल्लाह اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا. تو بی سے ما جو شاء وہ چاہے، شاء یعنی وہ چاہے یا وہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہے. یعنی جو اللہ چاہے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا وہ احاطہ کر سکتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ ان کو اس کا علم دینا چاہے. تو الحمدللہ اس میں سے ہم کافی لفظ جانتے ہیں. تو یہ دیکھیں جو آپ کو ریڈ نظر آ رہے ہیں لائنیں، وہ آپ جانتے ہیں. صرف 3 لفظ اس میں نئے ہیں. عید، عیدی کہتے ہیں ہاتھوں کو، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، اور عید کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو. عیدہم یعنی ہاتھوں کے درمیان کا مطلب ہے، بین عیدہم ہاتھوں کے درمیان کا مطلب ہے سامنے. اور خلفہ پیچھے کہتے ہیں، خلف، خلف کہتے ہیں پیچھے، یعنی ان کے پیچھے. یحیطون یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، احاطہ کرتے ہیں، گھیرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ یہ ہم کافی الفاظ جانتے ہیں. اس کا ایک دفعہ ٹرانسلیشن آپ دیکھ بھی لیں اور اس کو کر بھی لیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ. تو اصل مقصد یہ کہ آپ کتنا جانتے ہیں. اور آیت الکرسی کا ٹرانسلیشن آپ نے اس کا ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا بھی ہے، اس کو کرنا ہے. آگے چلتے ہیں جی، اس کا اس کو مکمل کرتے ہیں آیت الکرسی کو. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. صدق اللہ العظیم. وسع نیا لفظ ہے، لیکن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وسعت کے لیے. وسعت کہتے ہیں نا، وسعت کسی چیز کا زیادہ ہونا. تو واسع جیسے تھا نا، فعال، سامع، سامع میں نے پڑھتا نا، اس نے سن لیا. تو واسع اس نے گھیر لیا. ٹھیک ہے، گھیر لیا. کیا گھیر لیا؟ کرسی ہو، کرسی بھی اردو کا لفظ ہے. ہو اس کی، کرسی ہو اس کی کرسی نے. تو کرسی اسم ہے. ٹھیک ہے، کرسی اسم ہے، کرسی ہو اس کی کرسی، یعنی اس کی کرسی نے گھیر لیا. واسع گھیر لیا، کرسی ہو اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یعنی اس کی کرسی نے گھیر لیا زمینوں اور آسمانوں کو. ولا یعودہ، تو وا اور لا یہ 2 لفظ آپ جانتے ہیں. اور نہیں، یعودہ نیا لفظ ہے. اس کا دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن آگے. سوری، یعودہ علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے. تو نہیں تھکاتی اس کو، ہو اس کو، یہ ٹھیک ہے. یعودہ نہیں تھکاتی اس کو. حفظہما 2 ٹکڑے، حفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم کہتے ہیں نا. تو حفظ کا مطلب حفاظت. ہما 2 کے لیے، ہما وہ 2. ٹھیک ہے، کس کی 2 کی بات ہو رہی ہے؟ زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت. تو زمینوں اور آسمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں کی حفاظت. حفظہما ان دونوں کی حفاظت، اللہ کو نہیں تھکاتے. وہوا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. العلی آپ پڑھ چکے ہیں سبحان ربی العلی میں، وہ بلند ہے. العلی وہ بلند ہے. العظیم وہ عظمت والا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں جی. الحمدللہ واسع نیا لفظ تھا، لیکن یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے چونکہ تو یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے. کرسی اردو میں آپ کرسی کہتے ہیں. تو یعودہ، یعودہ کہتے ہیں تھکاتا، ہو اس کو. ولا یعودہ اور نہیں تھکاتا اس کو، یعنی کیا نہیں تھکاتا یا کیا چیز نہیں تھکاتی؟ حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. وہ العلی العظیم اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے. تو الحمدللہ یہ سورہ جو آیت الکرسی ہے اس کو بھی ہم کافی حد تک ترجمے جانتے ہیں. اب بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو توجہ سے پڑھیں گے. تو اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں، ہم جو دعائے قنوت ہے، وطروں کی دعا ہم کہتے ہیں، پڑھی جاتی ہے وطروں میں. تو اکثر جو بر صغیر پاک و ہند میں یہ ہم پڑھتے ہیں، زیادہ تر اسی دعا کو ہم پڑھتے ہیں. اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، بہت اچھی دعائیں. تو یہ بھی الحمدللہ بہت اچھی دعا ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں جی. تو اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں، چونکہ آپ یہ
जानते हैं तो एक दफा इसको देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। इन्ना, इन्ना पढ़ चुके हैं। अब वैसे यहाँ पे ये इन्ना जो है ना, ये एक सिर्फ इन्ना पढ़ा था। इन्ना का मतलब हम पढ़ा था इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करो। इन्ना का मतलब बेशक है। ये इन्ना के आगे अलिफ आ रहा है, असल में ये है इन्ना ना, बेशक हम। ठीक है ना, सर इन्ना इसमें ना दो तुम, लफ्ज छुपे हुए हैं ना, क्योंकि मुशद्दद आ गया ना, तशदीद जी आ गया, मुशद्दद आ गया। जी इसमें नहीं, दो मुशद्दद नून तो वैसे, छुपे हुए हैं। जी तो ये इन्ना ना भी होता है बाजू को भी, इन्ना ना यानी बेशक हम, इन्ना बेशक हम। नस्तईनु का, अच्छा नस्तईनु का के टुकड़े कितने करेंगे, हैंड रेस करें। नस्तईनु का टुकड़े करें जी, कौन हैंड रेस करें, हैंड रेस, सर 3 टुकड़े करेंगे। अच्छा, हैंड रेस, हैंड रेस। चले, कोई नया नाम आना चाहिए, सब लोग पार्टिसिपेट करें। जी ब्रदर निजाम, वेलकम जी पहले दो तो आपको। जी। जी कौन कौन से, जी। नस्ताइन, और नस्ताइनु और का। नस्तईनु का इशारा किस तरफ होगा। हम मदद मांगते हैं। नस्तईनु का नस्ताइनु मेरी तरफ, मेरी तरफ कितनी उंगलियों से, 4 उंगलियों के साथ। ऊपर होगा नीचे होगा, सीने की तरफ करेंगे या ऊपर करेंगे। ऊपर की तरफ, सर नस्तईनु की जैसे तरफ। था ना नफ़अलु, ठीक है, हम करते हैं तो हाँ जी। मुजारे है। नस्तईनु हम मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं। हमने पढ़ा था ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। का तेरी, सामने की तरफ इशारा होगा। हम जी। मदद चाहते हैं या मदद मांगते हैं तेरी या तुझसे। जज़ाकल्लाह ब्रदर। चले, वनस्तगफिरुका, मियां मामिक साहब आप करवा दे। जी ब्रदर, वाह एक टुकड़ा हो गया, आगे। और वाह एक टुकड़ा हो गया, नस्तक दो, दो टुकड़े हो गए, नस्तक फिर दो टुकड़े हो गए, और का जी तीन, तीन हो गए। तीन, तीन, तो वाह एक टुकड़ा, नस्तगफिरु, हाँ, ठीक है, दो हो गए, और नस्तगफिरु का हम तीन। बख्शिश चाहते हैं। नस्तगफिरु हम बख्शिश चाहते हैं, यानी इस्तगफार जब कहते हैं ना, इस्तगफार पढ़ना, तो बख्शिश चाहते हैं, हम बख्शिश चाहते हैं। का तेरी, जज़ाकल्लाह ब्रदर, हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, तेरी। वनस्तगफिरुका, और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान है। ए अल्लाह, बेशक हम तेरी ही मदद, तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही बख्शिश चाहते हैं। वनुमिनु, ये भी आसान है। नुमिनु जैसे होता है ना, नफ़अलु हम करते हैं, वनुमिनु हम ईमान लाते हैं। आसान है ना, वनुमिनु, आमना से अब नोमिनु जानते हैं, ईमान लाना उर्दू में भी यही होता है, तो ये मिलता जुलता है। नुमिनु हम ईमान लाते हैं। बी का दो लफ्ज हैं, दो टुकड़े हैं, बी और का, तुझ पर, बी का तुझ पर। ठीक है जी, आगे वनतवक्कलु, जी इसके टुकड़े कौन करेगा, हैंड रेस करें। अब सिस्टर्स में आना चाहिए, ब्रदर्स की अब हो गई है, तो सिस्टर्स में से कौन कराना चाहेगा। नए नाम नहीं आ रहे, चले सिस्टर, सिस्टर आफिया आप करवा दें। सर 2 टुकड़े वनतवक्कलु, होंगे, दो टुकड़े कौन वाह कौन से, वाह और नतवक्कलु, हम नतवक्कलु, भरोसा करते हैं। जी नतवक्कल उसी तरह, अपनी तरफ मुजारे का सीगा है, हम सब भरोसा करते हैं, तवक्कुल कहते हैं ना उर्दू में, नतवक्कलु जी सर। हम भरोसा करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और हम भरोसा करते हैं, अलैका ये तो आसान है, तुझ पर, अलैका, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, एक दफा मेरे साथ दोहराएं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। तो ये अलैका तुझ पर, वनतवक्कलु और हम भरोसा करते हैं, अलैका तुझ पर। वनुस्नी तीन टुकड़े, सॉरी दो टुकड़े, वाह और नुस्नी। नुस्नी एक टुकड़ा। सना हमने पता ना, सना अल्लाह की तारीफ करना, सना सुबहाना कल्ला को हम कहते हैं सना। तो नुस्नी हम तारीफ करते हैं। अलैका तेरी, तुझ पर यानी तुझ पर तारीफ करते हैं, अलैका तेरी। अल खैर, खैर हम कहते हैं बहुत अच्छी, और अल बता रहे कि ये इसमें अल खैर। व नशकुरु का ये भी आसान है, और हम शुक्र करते हैं, नशकुरु का हम शुक्र करते हैं। आसान है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी। अच्छा चलें, वला नकफुरु का ये करवा दें जी, सिस्टर यास्मीन आप करवा दें। वला नकफुरु का कितने टुकड़े होंगे, जी सिस्टर यास्मीन। 4 टुकड़े होंगे, वाह व ला नकफुरु और का। नहीं, वा ला नकफुरु और का, ठीक है 5 जी। सर, नहीं, वा 4 ला नकफुरु का, चार हो गए। वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं, नकफुरु हम कुफर करते, नाशुक्री करते, नकफुरु नाशुक्री करते या कुफर करते या झुटलाते, का तुझे, पर हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। वनखलाउ और हम 5 ही होंगे, अलहदगी 5 इख्तियार करते। टुकड़े नहीं होंगे ना।
जी सिस्टर, सर ये कह रही है कि 5 टुकड़े नकफुरु होंगे क्योंकि वो ना भी है, 5 टुकड़े हैं। कैसे? मुजारे में है नहीं तो। नहीं, ये नकफुर हुआ है ना, नफअलू, ठीक है ना, यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, तो ये नून वो नफअलू वाला है, नकफुरु। सिस्टर समझ आई आपको? जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। नकफुरु, चार। जी। अच्छा देखिए सब में जज़ाकल्लाह यही आ रहा सर, है जज़ाकल्लाह। ठीक। जी, सब में नस्ताइनु, नस्तगफिरु, नुमिनु, नतवक्कलु, नुस्नी, नशकुरु, नकफुरु, ये सब में वही एक ही सीगा आ रहा है। आप देखें जरा, हम सब की बात हो रही है। तो चले जी, व नखलऊ, फिर वही है, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। नखलऊ, नखला कहते हैं अलहदगी इख्तियार करते हैं। व नतरुक, ये तो उर्दू में इस्तेमाल होता है। वाह का मतलब, और नतरुक यानी तर्क करना, किसी चीज को छोड़ देना। नतरुकु, हम छोड़ देते हैं। आप कहते हैं ना तर्क करना, छोड़ देना, या कोई जो आदमी फौत हो जाता है तो वो कहते हैं वो तर्का छोड़ गया, यानी उसने कोई चीज छोड़ दी। तो नतरुकु, हम छोड़ते हैं। किसको? मन, जो मन हम पढ़ चुके हैं ना, मन रब्बु का, आपका रब कौन है? तो मन कौन या जो, आपने पढ़ा था दरमियान में, तो ये होता है जो, ठीक है ना, तो ये दरमियान में, तो इसका मतलब क्या है? जो यफ जुरू। अच्छा, इसका टुकड़े कौन करेंगे? हैंड रेज करें जी, यफ जुरू का। जी सिस्टर आसिया, आपका हैंड रेज हुआ है। यफ जुरू का टुकड़े करें मन 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 एक टुकड़ा, जी। यफजुरु दूसरा टुकड़ा, और का तीसरा टुकड़ा। जी, तो मन का मतलब जो, और यफ जुरू, अच्छा चले, ये नया लफ्ज है। तो ये यफ आलू जैसे था ना, यफ आलू वो करता है। यफ जुरू, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में फाजिर, फासिक, फाजिर कहते हैं नाफरमान, ठीक है, फाजिर फासिक उर्दू में बताए, तो फाजिर नाफरमान को कहते हैं। यफ जुरू, जो नाफरमान है, जो नाफरमानी करते हैं, का तेरी, तो मैं यफ जुरू को, जो तेरी नाफरमानी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितने आसान है हमारे लिए, इसको देखें। उसके बाद है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इय्या का, तेरी, तो इय्या का हम पढ़ चुके हैं, इय्या का नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, पढ़ चुके हैं ना, इय्या का नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। वाला का, और तेरे लिए, तीन टुकड़े हुए, वा और ला, लिए, का, तेरे, वाला का और तेरे लिए। नुसल्ली, जी ये कौन बताना चाहेगा? नुसल्ली कितने टुकड़े, एक है दो हैं? जी दो सिस्टर नबीला, सर, दो दो, है, कौन कौन से? एक ही है। नो एक और ही है? सली। सर नहीं एक ही सिस्टर, है, ये नुसल्ली एक ही है। सिस्टर नबीला बता रही थी, आप कितने बता रही हैं? दो है या एक है? नहीं सर एक ही है। एक ही दो। है, नुसल्ली एक ही है, एक ही वही है है। मुसल। और हम नमाज पढ़ते हैं नुसल्ली, ठीक है ना, सल्ली, सलात होता है ना सल्ली, या आपने पढ़ा था सल्ली अला रब्बिक, ठीक है जी, सल्ली अला मोहम्मद एक था, वो था, और एक था इन्ना आतिना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिक, तो सल्ली नमाज पढ़ते हैं, ये वो वाला है। अच्छा सॉरी, मैंने माइक सबके म्यूट कर दिए, तो अब हैंड रेज करें क्योंकि शोर हो रहा था। तो नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं, तेरे लिए पीछे बात हो रही है। वनसजुदु, इसके कितने टुकड़े होंगे जी? आगे हैंड रेज करें। वनसजुदु, जी सिस्टर आफिया आप बता दें। वाह, सर 2 टुकड़े होंगे, वाह और नस्जुदू। व नसजुदु, और वाह और हम नस्जुदू, हम सजदा सजदा करते करते हैं, ठीक है, तो यानी आपको इस सजदा करते हैं, पीछे जो बात हो रही है। व इलैका, और तेरी तरफ, वा, इला और का, तीन टुकड़े का, और तेरी तरफ। नसआ, नसआ, हम कोशिश करते हैं। ये हज उमरा पे जाते हैं ना, तो वो सफा और मरवा के दरमियान सई करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं हाजी, तो उसको कहते हैं सई करना, यानी भागना। तो सही कोशिश करना, नसआ, हम कोशिश करते हैं, नसआ, हम कोशिश करते हैं। व नहफिदु, और हम खिदमत में पेश होते हैं। व नहफिदु, और हम खिदमत में पेश होते हैं। तो नहफिदु नया लफ्ज है, इसको बार बार आप करेंगे। व नहफिदु, और हम खिदमत में पेश होते हैं। वनरजू, ये नया लफ्ज नहीं है, वनरजू यानी रुजू करना, उम्मीदवार होना। वनरजू, और हम उम्मीदवार हैं। रहमती का, रहमता का, तेरी रहमत की, रहमता का, तेरी रहमत के, दो टुकड़े हैं, रहमता और का। वनक्शा, और हम डरते हैं। नक्शा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, खशियत आप कहते हैं, ठीक है, खशियत इलाही, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। तो नक्शा, और हम डरते हैं। अजाबा का, तेरे अजाब से, अजाबा एक टुकड़ा, और का दूसरा टुकड़ा, अजाबा का, तेरे अजाब से। इन्ना, बेशक, अजाबा का, तेरा अजाब, उसी तरह दो टुकड़े, अजाबा और का। बिल कुफ्फार, दो टुकड़े हो गए, बी को, और अल कुफ्फार, काफिर की जमा है कुफ्फार, काफिर की जमा क्या है? कुफ्फार, तो दो टुकड़े हो गए, काफिरों को। मुलहिक, ये जिस तरह हमने पढ़ा था ना, फाइल, मफूल और फेल, ये उसी तरह जैसे है, मफूल है, मुलहिक पहुंचने वाला है, इल्हाक उर्दू में जो होता है, मुलहिक पहुंचने वाला है।
تو بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ الحمدللہ اس میں سے دیکھیں تو ہم کافی الفاظ کو جانتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ کو گرین اس میں نظر آ رہے ہیں، گرین والے سارے آپ جانتے ہیں، اور بلو والے جو ہیں آپ کے لیے نئے لفظ ہیں، لیکن بلو والے بھی اب آپ غور کریں تو اردو والوں کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اس کو کائنڈلی آپ نے اس کو جو اکثر سلائڈ شیئر ہوں گی دوبارہ توجہ سے پڑھنا ہے، اور اس کا میننگ جو نئے لفظ ہیں وہ کم از کم آپ اس کو جانتے ہو۔ تو آپ خود دیکھیں ذرا کیا آپ 50% سے زیادہ الفاظ جانتے ہیں یا نہیں جانتے قرآن مجید میں آنے والے۔ تو یہ آپ کے لیے نئی چیزیں تھیں، لیکن الحمدللہ آپ یہ الفاظ جانتے ہیں، ان کی میننگ بھی جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے۔ تو یہ ایک مکمل اس کا ترجمہ ہے، اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے، سلائڈز آپ ساتھ شیئر ہو جائیں گی، تو اس کو آپ کو آنا چاہیے۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو اس کا مکمل ٹرانسلیشن آپ نے دیکھ لینا ہے، لیکن جب آپ پڑھ رہے ہو تو کم از کم یہ آپ کو خود بخود آپ کو کے دماغ میں چل رہا ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے لازمی انشاءاللہ، کیونکہ یہ آپ کے لیے اب مشکل نہیں رہا۔ تو آپ انشاءاللہ قرآن کے دوسرے صفحات، جیسے ہم نے آج سورہ بقرہ پڑھی اور سورہ آیت الکرسی پڑھی، تو یہ قرآن کے صفحات سے ہی لیا، اور اسی طرح ہم نے تو قنوت لی۔ تو دوسرے جو آپ قرآن کے صفحات ہیں اس سے بھی آپ اس طرح مشق کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں سے میں کافی لوگ جو ہیں وہ مشق کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے شیئر بھی کی تھی کچھ آیات، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہماری جو ہے وہ اس میں مدد کر کے ہم اس کو آسانی سے سیکھ سکیں، کیونکہ قرآن سیکھنا آسان ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو بہت جلدی آسانی سیکھیں گے۔ قرآن کے 50% الفاظ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سیکھ لیے ہیں، تو واقعی قرآن سیکھنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسان کیا۔ تو انشاءاللہ اس پریکٹس کو ہم دوسرے صفحات پر بھی جاری رکھیں گے۔ آگے کیا ہے QC2 میں آپ کیا کریں گے، یعنی اگلے جو 2 کورسز ہوں گے QC2 3، ان میں آپ انشاءاللہ 500 سے زیادہ جملے بھی عربی کے آپ سیکھ چکے ہوں گے، جیسے ابھی آپ نے سیکھے ہیں اس میں QC1 میں 100 سے زیادہ بغیر کسی ٹینشن کے اشاروں کے ذریعے آپ، اور کورس انشاءاللہ دلچسپ ہوتا جائے گا۔ اس سے زیادہ آگے جس چیزیں دلچسپ ہوتی جائیں گی اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ گرامر میں بھی بہت زبردست نئی چیزیں آپ پڑھیں گے، اور اگلے کورسز میں QC2 میں خاص کر، بلکہ QC2 3 آگے جتنے بھی ہیں ہم سورہ بقرہ سے شروع کر دیں گے۔ تو QC2 میں پہلے سورہ بقرہ کے جو ہیں پہلے پارے کے ہم 5 صفحات کو دیکھتے ہیں پہلے۔ تو آپ نے اپنا انتخاب نہیں بھولنا، دیکھیں کتنے لوگ تھے اور کتنے بچ گئے ہیں، تو آپ لوگ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اس انتخاب کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا، اگلے کورسز میں اس کو لے کے چلنا ہے، پورے قرآن کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے رب زدنی علما، اے اللہ زیادہ کر مجھے علم میں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بالکل سب کے لیے کیا کریں کہ ہم سب کو اکٹھا مل کر سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہ پاکٹ بک جو ہے سب، اچھا یہ ایک دفعہ پھر آپ سامنے شیئر کیا جا چکا ہے، جو لوگ نئے بعد میں اگر کسی نے جوائن کیا تو اس کو دیکھ لیں، جو ہمارا اگلا شیڈول ہے وہ اس کے مطابق ہوگا۔ فائنل کو اس کے لیے ابھی سے آپ تیاری سٹارٹ کر دیں۔ ٹیچر بننا ہے آپ لوگوں نے، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ QC1 ہوگا، QC2 میں تو آپ ہوں گے ہی، اور QC1 جو ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ دہرائی کی کلاسز لیں گے اور آپ پڑھائیں گے، بلکہ انشاءاللہ اگر آپ اچھے نمبر لیتے ہیں، 90% سے زیادہ آپ کے نمبر ہیں، ورک بک آپ نے جمع کروا رکھی ہے، آپ ٹریننگ کر کے اس کورس کو اسی طرح جیسے ہم یہاں پہ کروا رہے ہیں سرٹیفکیٹ کورس آپ خود سے بھی کروا سکتے ہیں۔ نہیں تو کم از کم آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، یا باقی جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ دہرائی کی کلاسز میں ان کی ہیلپ بھی کروا سکتے ہیں، یا ورک بک چیکنگ میں۔ تو ٹیچر بنیے، جتنا آپ زیادہ سکھائیں گے دوسروں کو آپ کا خود فائدہ ہوگا، اور آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور تمام مسلمانوں کے لیے جو ظلم کا شکار ہیں ان کی مدد فرما، اور ظالموں کو جو ہے ہدایت عطا فرما۔ آمین سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔